اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قاتلان حسین کے ساتھ کیسا حشر اور نشر فرمایا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شہید کربلا کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قافلے کے ساتھ دریائے فرات پر پانی پینے کے لیے گئے تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسین بن نمیر، اس نے ایک تیر پھینکا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسین بن نمیر سے کیسا انتقام لیا ہے، کیونکہ اس نے نواسہ رسول کو پانی نہیں پینے دیا، اس نے نواسہ رسول کو دریائے فرات سے پانی نہیں پینے دیا۔ یہ جب مرنے لگا تو اس کو اتنی شدید پیاس لگی، اس پر ایسی شدید پیاس طاری ہوئی کہ یہ پانی پیے جا رہا تھا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ اتنا پھول گیا اور بالآخر اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس طرح یہ مردار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا انتقام اس انداز سے لیتے ہیں۔ تم تو یزید کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل سے بدلہ لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ نابینا تھا۔ میں نے اس سے اس کی نابینا ہونے کی وجہ پوچھی کہ تم نابینا کیسے ہوگے؟ تو اس نے کہا کہ میں قتل حسین میں شریک تھا، میں بھی قاتلان حسین میں سے ہوں۔ ایک دن میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے میرے نواسہ رسول، میرے نواسے کو تو نے شہید کیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون حسین سے ایک سلائی لی اور وہ سلائی میری آنکھوں میں ماری، میں صبح اٹھا تو نابینا ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے اس انداز سے بدلہ اور انتقام لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا ذلیل و رسوا فرمایا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک اور شخص تھا کہ جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا رکھا تھا، اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا، حالانکہ وہ شخص بڑا خوشرو، بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ رات کو سویا تو صبح جب وہ اٹھا تو اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا اور یہ تمہارے ساتھ حشر نشر کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ جب سے میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ لٹکایا، اس کے بعد میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو آگ کے شعلے میرے چہرے کی طرف برتے ہیں اور ان آگ کے شعلوں نے میرا چہرہ سیاہ کر دیا ہے اور تارکول کی طرح بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ اور انتقام لیا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک دعوت کے اندر ہم شریک تھے، اس دعوت کی مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل سے بدلہ اور انتقام لیا ہے اور اسے نشان عبرت بنایا ہے۔ میں بھی قتل حسین میں شریک تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ دیکھو میں بالکل زندہ سلامت ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش آیا۔ جو ہی مجلس برخاست ہوئی اپنے گھر کے اندر پہنچا، یہ چراغ کو صحیح کرنے لگا، چراغ جل رہا تھا آگ سے، اس کو صحیح کرنے لگا، اس چراغ سے اس کے کپڑوں کو آگ لگی اور وہ راکھ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل سے بدلہ اور انتقام لیا ہے اور انہیں نشان عبرت بنایا ہے۔ تو جب دوسرے قاتلان حسین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
چن چن کر بدلہ لیا ہے، تو پھر یزید کا حشر اور نشر کیا ہوگا کہ جس یزید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو نہ کوئی سزا دی ہے، نہ ان کے عہدوں سے انہیں برطرف کیا ہے، تو اس کو بری الذمہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ بلکہ یزید کو تو دنیا ہی کے اندر ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، وہ تو دنیا ہی کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ تمام اسلامی ممالک کے اندر بغاوتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور سارے کے سارے لوگ اور جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران تھے وہ یزید کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ یہ دنیاوی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت کی تباہی اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی ذلت تو پتہ نہیں کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی آبیادی کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جانی، مالی اور ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام پھیلتا پھولتا تبھی ہے، اسلام کو آبیاری تبھی ملتی ہے، اسلام کو سربلندی تبھی حاصل ہوتی ہے، اسلام کو غلبہ تبھی حاصل ہوتا ہے۔ مسلمان کامیاب اور کامران تبھی ہوتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی جانی، مالی اور ہر قسم کی قربانی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے پیش کریں۔